موجودہ دور میں حکمرانوں اور سیاستدانوں نے سیاسی نظام کو ایک ایسی شناخت دی ہے کہ انسان سیاست کا نام سنتے ہی اپنے ذہن و فکر میں ایک ایسے سیاسی نظام کا تصور کر لیتا ہے جو جھوٹ، وعدہ خلافی، الزام تراشی، دھوکہ دہی پر مبنی ہوگا۔ اس سیاسی نظام سے جڑے لوگ اپنے مفاد کے لیے انسانیت کا گلا تک گھونٹ سکتے ہیں، جو ذات، پات، مذہب وغیرہ کے نام پر لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں۔ ایسی سیاست کو دیکھنے کے بعد انسان کے ذہن میں یہی سوال ابھرتا ہے کہ دین حق کا سیاست سے کیا تعلق ہے؟ دین ایسی سیاست کی اجازت کیوں دے گا؟ لیکن یاد رکھیں، دین حق کا ایسی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دراصل دین حق اور سیاست ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، کیونکہ دین نہ صرف انسان کی انفرادی زندگی میں رہنمائی کرتا ہے بلکہ اجتماعی زندگی میں بھی اس کا گہرا اثر ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دین حق ایک مکمل نظام حیات ہے اور انسان کی زندگی کے ہر محاذ پر اس کی ہدایت و رہنمائی کرتا ہے، چاہے اس کا تعلق عبادات سے ہو یا دنیاوی معاملات سے، چاہے معاشیات سے ہو یا سماجیات سے، یا پھر اس کا تعلق سیاسیات سے ہو۔ دین حق کا نظام زندگی کے ہر موڑ پر روشن راہ دکھاتا ہے۔ دین حق میں سیاست اس عمل کو کہتے ہیں جس کے انجام دینے سے لوگ اصلاح کے قریب اور فتنہ و فساد سے دور ہو جائیں۔ قرآن میں سیاست کے معنی حاکم کا لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرنا، معاشرے کو ظلم و ستم سے نجات دلانا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر عمل کرنا اور رشوت جیسی برائیوں کو ممنوع قرار دینا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا سیاسی نظام اور اس کا اہم پہلو مدینہ منورہ میں شروع ہوتا ہے۔ مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے بعد 53 نکات پر مشتمل ایک آئین تیار کیا گیا جو میثاق مدینہ یا دستور مدینہ کے نام سے موسوم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا نظام قائم کیا جس کی مثال آج تک دنیا پیش نہیں کر سکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھائی چارہ، عدل و انصاف، برابری کے حقوق قائم کیے، مذہبی آزادی دی، قاتلوں کو سزا اور مظلوموں کو انصاف فراہم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امور خارجہ، تجارت، عدل و انصاف، صحت، صنعت، تعلیم اور حقوق انسانی سے متعلق واضح نظام ریاست بنایا، بلکہ دنیا کو امور حکومت چلانا بھی سکھایا۔ اور اس کے بعد خلفائے راشدین نے اپنے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر عمل کرتے ہوئے انتظام اور بھی منظم کیا۔ اس حوالے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ایک بہترین دور تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 10.5 سال دور خلافت میں اسلامی ریاست ایران خراسان سے طرابلس تک پھیل گئی اور تقریباً 22,15,000 مربع میل تک اسلام کا دائرہ وسیع ہو گیا، جو تاریخ انسانی میں اتنی سی مدت میں ایک ریکارڈ ہے۔ آپ نے خلافت میں 1000 سے زائد علاقے فتح فرمائے اور اللہ کی زمین پر عدل و انصاف اور دیانتداری کی اعلیٰ مثال قائم فرمائی۔ ایک طرف مخلوق خدا کے دلوں میں حق پرستی اور پاک بازی پیدا فرمائی، تو دوسری طرف ایسا فلاحی نظام قائم کیا کہ ہر شخص کی تمام بنیادی ضرورتیں پوری کی، حتیٰ کہ جانوروں کے تحفظ کے لیے قوانین واضح فرماتے ہوئے فرمایا کہ اگر دریائے نیل کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر جائے تو اس کا ذمہ دار عمر ہوگا۔ آج جب کہ پوری دنیا یہ سوچتی ہے کہ ظلم و جبر کو ختم کیا جائے، کرائم و جرائم کو روکا جائے اور معاشرے میں امن کو بحال کیا جائے، جبکہ فلاحی نظام کے بغیر امن قائم کرنا ناممکن ہے۔ پاکستان کو اس وقت ایک ایسے ہی دین حق کے سیاسی نظام کی ضرورت ہے جو اللہ کے بنائے ہوئے احکامات کے مطابق ہو، جن کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں نافذ فرمایا اور خلفائے راشدین نے اسے پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ دین حق ہی پاکستان اور امت مسلمہ کی نجات کا راستہ ہے اور اسی کی بدولت انشاءاللہ ہمارا معاشرہ ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا اور عوام بھی خوشحال ہوگی۔